اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چند سوالات پر روشنی ڈالیں گی۔ کویسچن نمبر 1، کیا کاپی رائٹ کلیم والا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے؟ کویسچن نمبر 2، کیا کاپی رائٹ اسٹرائک والا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے؟ کویسچن نمبر 3، کاپی رائٹ کلیم اور کاپی رائٹ اسٹرائک میں کیا فرق ہے؟ کویسچن نمبر 4، کتنے کاپی رائٹ کلیم اور کاپی رائٹ اسٹرائک آنے کے بعد چینل بلاک ہوتا ہے؟ کویسچن نمبر 5، ری یوز کانٹینٹ کیا ہے اور کس طرح چینل پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کویسچن نمبر 6، کیا دوسروں کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کس طرح؟ کویسچن نمبر 7، کیا خود کے اپنی ویڈیوز بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے سے ری یوز کانٹینٹ آتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو اس کے جوابات ملیں گے۔ میں خود بھی ایک چھوٹا یوٹیوبر ہوں، لیکن مجھے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں۔ ابتدا سے لے کر چینل کی مونیٹائزیشن تک کے مراحل سے گزر کر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ تو آئیے ان سوالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے، اسکپ نہ کیجیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی انفارمیٹو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ سوال نمبر 1، کویسچن نمبر 1، سوال نمبر 1، کیا کاپی رائٹ کلیم والا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کاپی رائٹ کلیم والا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے، بالکل، کیونکہ کاپی رائٹ کلیم والے چینل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا جو مونیٹائزیشن ہے، جس ویڈیو پر کاپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے اس کا مونیٹائزیشن آن نہیں ہوتا جب تک اسے کاپی رائٹ کلیم ہٹایا نہ جائے۔ یعنی جس ویڈیو پر کاپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے صرف اسی ویڈیو پر اثر انداز ہوتا ہے مونیٹائزیشن، باقی چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 2، کیا کاپی رائٹ اسٹرائک والا چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ کاپی رائٹ اسٹرائک ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تقریباً 90 دن ٹائم ہوتا ہے۔ جب 3 مہینے کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے، تب اسے وہ کاپی رائٹ کلیم ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ خود بخود نہیں ہٹایا جاتا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو وہ جو ویڈیو آپ نے دوسروں کے ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد کاپی رائٹ اسٹرائک خود بخود ہٹ جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 3، کاپی رائٹ کلیم اور کاپی رائٹ اسٹرائک میں کیا فرق ہے؟ کاپی رائٹ کلیم اور اسٹرائک میں کیا فرق ہے؟ کاپی رائٹ کلیم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ویڈیو میں کسی اور کی ویڈیو کے تھوڑے پارٹ استعمال کرتے ہو تو اس پر کاپی رائٹ کلیم آتا ہے۔
کیونکہ یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے، وہ جو کمپیوٹر ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس طرح وہ سیٹ کیا ہوا ہے، جب آپ دوسروں کے کانٹینٹ اپنے ویڈیو پر یوز کرتے ہو تو وہ اسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور آپ لوگوں کو کاپی رائٹ کلیم آتا ہے۔ کاپی رائٹ سٹرائک کا مطلب ہے کہ وہی سیم جو کسی اور یوٹیوبر نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہ ویڈیو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہو تو اس پر کاپی رائٹ سٹرائک آتا ہے۔ کاپی رائٹ سٹرائک کا مطلب ہے کہ چینل مونیٹائز نہیں ہوگا، کاپی رائٹ سٹرائک والا چینل مونیٹائز نہیں ہوگا جب تک کاپی رائٹ سٹرائک والا ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کرو گے تو کاپی رائٹ سٹرائک ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ کویشچن نمبر 5، ری یوز کانٹینٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح چینل پر اثر انداز ہوتا ہے؟ ری یوز کانٹینٹ والا چینل کبھی بھی مونیٹائز نہیں ہوتا۔ جب آپ کا چینل مونیٹائزیشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ پورا ہوتا ہے تو وہ آپ پورا کرتے ہو، جب مونیٹائزیشن کو اپلائی کرتے ہو تو جب آپ نے وہ ری یوز کانٹینٹ استعمال کیا ہے تو اس پر آپ کو وارننگ آتا ہے کہ آپ کا چینل ریویو میں جاتا ہے۔ ریویو کے دوران اس پر جو ری یوز کانٹینٹ ہے اسے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا چینل ہم نے 28 دن کے لیے ریویو میں رکھ دیا ہے کیونکہ آپ کے چینل پر ری یوز کانٹینٹ ہے۔ ری یوز کانٹینٹ کو ڈیلیٹ کر کے آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا۔ ری یوز کانٹینٹ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے؟ ری یوز کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے جب آپ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو تو اس پر بہت زیادہ ویوز آتے ہیں اور آپ اسے دوبارہ اپلوڈ کرتے ہو تو اس پر اسے ری یوز کانٹینٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسرا چینل سے آپ ایک ویڈیو لے کر اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہو تو اس پر ری یوز کانٹینٹ آتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 6۔ کویشچن نمبر 6 ہے، کیا دوسروں کے ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر کے چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کس طرح؟ دوسروں کے ویڈیو استعمال کرتے ہوئے چینل مونیٹائز ہو سکتا ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کے خاص طریقے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو اسی ویڈیو پر ریئیکشن دینا پڑے گا۔ ویڈیو سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو اسکرین ریکارڈر سے ریکارڈ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جب آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہو تو ویڈیو سے پہلے کسی ویڈیو ایڈیٹر میں اس پر انٹروڈکشن دینا پڑے گا، اس پر ریئیکشن دینا پڑے گا۔ ویڈیو سے پہلے بھی کچھ باتیں کرنی پڑے گی، مثلا السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک انٹرسٹنگ ویڈیو وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں آپ لوگوں کو کچھ اس طرح ریئیکشن دینا پڑے گا کہ اگر مجھے تو بہت اچھا لگا، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح جو آپ دوسروں کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اسے ریئیکشن ویڈیو کہتے ہیں۔ اس پر ریئیکشن یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے وہ بھی اجازت دیتا ہے اور یہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دوسرے کے ویڈیو کو آپ میرا جو چینل ہے آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک زندہ مثال ہے میرا چینل کہ میں نے بھی دوسروں کی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے اس پر ریئیکشن دے کر چینل کو مونیٹائز، الحمدللہ میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے، دوسرا بھی چینل وہ بھی مونیٹائز ہو چکا ہے اور تیسرے چینل پر بھی میں ابھی کام کر رہا ہوں۔ تو آپ میرے چینل کو دیکھ سکتے ہیں، یہی ایک ثبوت ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک پروف ہے کہ میرے چینل کو دیکھیے، میرے چینل کا وزٹ کیجئے، دیکھیے کہ اس پر بہت سے
ویڈیو ایسے ہیں جو کہ میں نے دوسروں کے اٹھائے ہیں اور اس پر ریئیکشن شو کیا ہوا ہے، تو اس پر کاپی رائٹ کلیم بھی نہیں آتا، ریوز کانٹینٹ میں بھی نہیں آتا، اور آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ کانٹینٹ کو آپ کو جو اوریجنل اپنا کانٹینٹ ہے اسے یوز کرنا پڑے گا، اس اور لیئر میں آپ کو وہ ویڈیو جو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو دوسروں سے اور پھر اپلوڈ کرتے ہو، تو اسے آپ کو کسی بھی ویڈیو ایڈیٹر میں ڈپلیکیٹ لیئر پر، یعنی اوریجنل آپ کا کانٹینٹ ہونا چاہیے اور لیئر پر اسے رکھنا چاہیے، اس کے بعد آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر کوئی کاپی رائٹ کلیم نہیں آئے گا۔ میرا چینل مونیٹائز ہو چکے کرم سے اور اس پر کوئی کاپی رائٹ کلیم یا اسٹرائک نہیں آیا ہے۔ میں نے خود بھی دوسروں کی ویڈیو اٹھائے ہیں اور اس پر ریئیکشن شو کیا ہے۔ آپ میرے چینل کو دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 7، کیا خود کے اپنی ویڈیوز بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے سے ری یوز کانٹینٹ آتا ہے؟ ہاں، اگر آپ ایک ویڈیو خود بناتے ہیں، خود چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں اور اس پر کچھ کہتے نہیں، کچھ ریئیکشن نہیں شو کرتے، وائس اوور نہیں کرتے، تو اس پر بھی آپ کے اپنی ویڈیوز پر میرا تجربہ ہے، مجھ پر یہ گزرا ہے، آپ نے کہ اپنی ویڈیو پر بھی کاپی رائٹ کلیم ری یوز کانٹینٹ آتا ہے، کیونکہ یوٹیوب والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ ان کے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس نے کسی اور سے لیا ہے اور پھر اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی ویڈیو بناتے ہیں تو اس پر وائس اوور کرنا ضروری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس پر کچھ کہنا چاہیے، پہلے کہنا چاہیے، درمیان میں کہنا چاہیے، لاسٹ میں کہنا چاہیے، تو اس پر کوئی بھی ری یوز کانٹینٹ نہیں آئے گا۔ سب یوٹیوبر ہوں لیکن مجھے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ابتدا سے لے کر چینل کی مونیٹائزیشن تک کے مراحل سے گزر کر انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ان مراحل میں، چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرنے سے، پہلی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے لے کر یوٹیوب چینل کی مونیٹائزیشن تک بہت لوگوں کے یوٹیوبر کی باتیں سنی ہیں، بہت سی مشکلات کا پڑا ہے، جن لوگوں نے کہا تھا کہ ریویوز کانٹینٹ آتا ہے، چینل مونیٹائز نہیں ہوتا ہے، دوسروں کی ویڈیو کو اپنی ویڈیو پر اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے سے، لیکن ان مشکلات سے میں گزر چکا ہوں، اس لیے میں یہ نئی یوٹیوبر نئی بگینرز کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ اگر چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے خیالات کا اظہار دینا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے ملتے ہیں ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، ٹیوٹوریل بیسڈ ویڈیو کے ساتھ، ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ، ریئیکشنل ویڈیو کے ساتھ، مور اینڈ موچنگ۔ ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھ پر جو گزرے ہیں، میں وہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ بگینرز کے لیے خاص کر یہ ویڈیو ہے شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو یوٹیوب کی مختلف طریقے سکھاؤں گا، اور کائن ماسٹر پر بھی میں انشاءاللہ سبقت رکھتا ہوں، کمپیوٹر پر سبقت رکھتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرنے والا ہوں، یوٹیوب ٹیوٹوریل لانے والا ہوں، یوٹیوب پر کس طرح پراپر طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، کاپی رائٹ کلیم کو کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے، ویڈیو کو ایڈٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، ریئیکشن ویڈیو کس طرح بنایا جا سکتا ہے، یوٹیوب اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کیا جا سکتا ہے، فیس بک اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کیا جا سکتا ہے،
واٹس ایپ اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کیا جا سکتا ہے، واٹس ایپ اکاؤنٹ کا لنک کس طرح کریٹ ہو سکتا ہے، اس سے کاپی کیا جا سکتا ہے، اور بہت کچھ انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔